بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ: ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے: اے اللہ، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء ازام چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی موجود ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورہ توبہ۔ ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آسمانوں و زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ: اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ نمبر 2، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ نمبر 3، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلے آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:
سورۃ النساء ترجمہ۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ نمبر دو، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہ سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ترجمہ، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے بھی یہ لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہے اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے، نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے۔ بعض لوگ ولاضالین کو ولاضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فرماتے ہیں کہ ضاد، ضا، ذال اور ذا سب حروف متباینہ متغیرہ یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو یا بیرون نماز، حرام قطعی اور گناہ عظیم، افتراء علی اللہ اور تحریف کتاب کریم ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں پڑھ سکتے ہیں۔ آمین، اس کا ایک معنی ہے اے اللہ تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اے اللہ تو ایسا ہی فرما۔ آمین کے متعلق شرعی مسائل۔ نمبر ایک، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نمبر دو، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر تین، احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔